ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى سورة النساء آیت مبارکہ 44 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النساء کی 44 نمبر آیت مبارکہ ہے، اور اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں ہمارا مضمون کل کا چل رہا تھا، تو میں نے جو ہے کل بات کو مکمل کرنے کے لیے ترجمہ کر دیا تھا آیت نمبر 43 کا، اور مختصراً اس کا مفہوم بیان کر دیا تھا۔ تو میں نے کہا تھا کہ کل انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم تھوڑا سا اس پہ تفصیل سے جو ہے دیکھیں گے اس کو، کیونکہ اس کا مضمون بڑا اہم تھا پچھلی آیت مبارکہ کا۔ تو اس میں جو پہلا حصہ تھا 43 نمبر آیت کا، وہ تو کل مضمون ہم نے بیان کر لیا تھا، لیکن جو دوسرا نصف تھا اس کا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، یہ حصہ جو ہے یہ تشنہ رہ گیا تھا، تو ابھی اس کو مکمل کرتے ہیں۔ پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پاکی کے مسائل بیان فرمائے، اور یہ جو طہارت کے مسائل ہیں یہ عبادت سے پہلے جاننے ضروری ہیں، پھر بندہ عبادت کر سکتا ہے جب طہارت کے مسائل کی بندے کو سمجھ ہو۔ تو اس میں فرمایا کہ جو وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یہ تو دو حالتیں بیان فرمائیں، میں ان کی بھی وضاحت کرتا ہوں۔ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، جب آدمی رفع حاجت سے ہو کے آتا ہے تو اس سے جو ناپاکی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حدث اصغر، جو کہ وضو کرنے سے بندہ پاک ہو جاتا ہے، بندہ واش روم جاتا ہے تو اس کے بعد حدث اصغر جو ناپاکی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، وضو کرنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری جو ناپاکی ہے اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ جو ہے منی جو ہے نکلے، او لامستم النساء، اور بیویوں کے ساتھ بندہ خلوت کرتا ہے، تو اس صورت میں جو ناپاکی ہوتی ہے اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، اور وہ وضو کرنے سے پاک نہیں ہوتی، وہ غسل کرنے سے پاک ہوتی ہے۔ تو موقع آ گیا ہے تو میں غسل کا بھی مختصراً سا بیان کر دوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کو غسل کا نہ پتہ ہو اور نہ طریقہ جانتے ہوں، تو میں زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا، صرف جو اس کے فرائض ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کی ادا کرنا غسل میں لازمی ہے، جن کے بغیر غسل نہیں ہوتا، میں صرف ان فرائض کا جو ابھی تذکرہ کروں گا تاکہ کہ یاد دہانی ہو جائے۔ غسل کے 3 فرض ہوتے ہیں، ایک جو ہے کلی کرنا اس طرح سے کہ حلق تک پانی پہنچ جائے، اور غرارہ بندہ کرے تو وہ اچھی چیز ہے تاکہ جو ہے حلق تک پانی پہنچ جائے، اور اگر وضو کی حالت ہو تو پھر اس میں احتیاط کرنی چاہیے غرارہ کرنے سے، کیونکہ جو ہے روزے کی حالت میں جو ہے غرارہ کرنے سے پانی کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ حلق میں نہ چلا جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو باقی دنوں میں جب روزے نہ ہوں تو پھر غرارہ کرنا چاہیے، اور یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے کہ ناک میں اس طرح سے پانی چڑھانا، اس طرح سے ناک میں پانی ڈالنا کہ جو ناک کی نرم ہڈی ہے وہ تار ہو جائے،
وہ گیلی ہو جائے، یعنی ناک کو اس طرح سے صاف کرنا، اس طرح اس میں پانی ڈالنا کہ نرم ہڈی تر ہو جائے، وہ صاف ہو جائے پانی سے. یہ دوسرا فرض ہے. اور تیسرا فرض سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک سارے جسم کو جو ہے پانی بہانا اس پہ، تو کوئی حصہ بھی جسم کا خشک نہ رہ جائے. تو یہ 3 فرض ہیں. تو ان میں سے اگر کوئی ایک فرض بھی رہ گیا تو غسل نہیں ہوتا. تو میں نے اس لیے اس کا موقع آیا تو میں نے کہا میں بیان کر دوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے اس کی. اور اب یہ غسل لازمی ہوتا ہے جب حد سے اکبر ہو جاتا ہے، اور اس کی بھی میں نے وضاحت کی کہ کون سی صورتیں ہیں اس کی. تو اب یہ تو تھا پانی کے ساتھ جو طہارت ہوتی ہے، اور اول درجہ اسی کا ہے، پہلا درجہ اسی کا. پھر کچھ ایسی صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بیان فرمائی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، کہ آدمی مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے پانی کا استعمال اس کو نقصان دے سکتا ہے. کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے، یعنی بیماریاں بھی بہت ساری قسم کی ہیں. تو اگر تو بیماری ایسی ہو کہ پانی کے استعمال سے کوئی نقصان نہ بیماری کو ہوتا، تو پھر تو پانی کو ہی ترجیح ہے، یعنی اسی کو جو ہے استعمال کیا جائے، طہارت اسی سے کی جائے. لیکن اگر بیماری اس نوعیت کی ہے کہ پانی استعمال کیا تو بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا جو ہے زیادہ تکلیف ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں کہا گیا کہ آپ پھر وضو نہ کریں، غسل نہ کریں، بلکہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر تیمم کا حکم دیا گیا. اور دوسری صورت یہاں بیان ہوئی او علی سفر، کہ یا تم سفر کی حالت میں ہو، کیونکہ سفر کی جو حالت ہے یہ عام نارمل حالت نہیں ہوتی. سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی جو ہے اجازت دی ہے کہ مسافر کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے. یعنی یہ ایسی حالت ہے سفر کی کہ اللہ تعالیٰ سفر کی حالت کو نارمل حالت نہیں قرار دیتے. تو اسی طرح سفر کی حالت میں بندہ ہوتا ہے تو پانی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ملتا بندے کو سفر کی حالت میں، یا اگر تھوڑا پانی ہوتا ہے اس کے اپنے پینے کے لیے، تو اگر اس سے وضو کرے گا یا غسل کرے گا تو ڈر ہے کہ پانی ختم ہو جائے گا. یعنی یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سفر، یہ جب بات ہو رہی ہے تو یہ اس وقت کے سفر ہیں جب پرانے زمانے میں اتنی سہولیات نہیں تھی. آج کل تو جو ہے جگہ جگہ مساجد ہیں، نلکے لگے ہوئے ہیں، پانی کا انتظام ہوتا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب صورتحال اس طرح کی بنی ہو کہ پانی تھوڑا ہو سفر کے دوران، اور اگر اس کو بندہ وضو میں استعمال کرے گا، غسل میں استعمال کرے گا، تو پھر پینے کے لیے نہیں بچے گا. تو ایسی صورت میں اجازت دی گئی کہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی بندہ تیمم کر سکتا ہے. تو یہ 2 حالتیں تھیں جن کا یہاں بیان ہوا. تو ان میں پانی ہو بھی تو پھر بھی بندہ تیمم کر سکتا ہے. تو جو ہے دوسری صورت یہ ہے کہ پانی نہ ہو، یعنی کوئی ایسی صورت بن گئی ہے کہ پانی آ ہی نہیں رہا، کمی ہوگی پانی کی علاقے میں. تو اگر یا اتنا تھوڑا پانی ہے کہ اگر بندہ طہارت کرے گا تو پینے کے لیے نہیں بچے گا، تو اس صورت میں پھر تیمم کی اجازت ہے. اور اس کا جو ہے جو پس منظر ہے اس حکم کا، وہ اس طرح سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 ہجری کی بات ہے، شعبان کا مہینہ تھا، شروع کے دن تھے شعبان کے 5 ہجری کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات مل رہی تھیں کہ جو بنو مستلق کا قبیلہ ہے وہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاریوں میں مصروف ہے.
تو جب یہ اطلاعات کی تصدیق ہو گئی تو آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا. تو جو ہے مسلمان اس غزوے کے لیے گھروں سے نکل آئے. تو جو ہے باقی وہاں پہ جب گئے ہیں تو لڑائی نہیں ہوئی ان کے ساتھ، اور جو لڑائی کے بغیر ہی مسلمانوں نے جو ہے ان کو جو ہے مغلوب کر لیا. تو اس دوران مال مویشی بھی کافی مال غنیمت میں مسلمانوں کو ملے. تو پھر اسی غزوے میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گرفتار ہوئیں. وہ اس قبیلے کی سردار حارث بن زرار کی بیٹی تھی. تو وہ ایک صحابی کے حصے میں آئیں جب مال غنیمت تقسیم ہوا. تو انہوں نے جو ہے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوایا جائے. تو آپ کے پاس جب آئیں تو انہوں نے کہا کس طرح میں سردار کی بیوی بیٹی ہوں، تو جو ہے آپ نے مجھے تقسیم کے دوران ایک عام ساتھ جو ہے آدمی کے حصے میں دے دیا. تو میرا جو مقام ہے وہ بڑا ہے، میں سردار کی بیٹی ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگر میں جو ہے آپ کا یہ جو ہے ان کو ادا کر دوں، فدیہ ادا کر دوں، تو کیا آپ میرے نکاح میں آنا پسند کریں گی؟ تو انہوں نے اس کو پسند فرمایا. تو آپ نے پھر ان کا جو تھا ہدیہ تھا وہ ان صحابی کو ادا کر دیا، اور آپ نے خود ان سے نکاح کیا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو پھر اس نسبت سے تقریباً 100 کے قریب ان کے جو تھے لوگ گرفتار ہوئے تھے جنگ میں. تو باقی لوگوں نے بھی جب یہ دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب نسبت ہو گئی ہے اس جو ہے خاندان کے اندر، اس قبیلے کے اندر، تو انہوں نے پھر اس نسبت کی لحاظ کرتے ہوئے سارے جو لونڈی غلام ان کے آئے تھے، اختیار میں آئے تھے، ان سب کو آزاد کر دیا. تو وہ لوگ اس حسن سلوک سے بڑے متاثر ہوئے اور مسلمان ہو کے گھروں کو گئے. تو یہ اسی غزوے کے رستے کا واقعہ ہے، غزوہ بنی المستلق. اس کے رستے کا واقعہ ہے. اس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے، اسی کا دوسرا نام ہے. تو اس میں رستے میں جب مسلمانوں نے قیام کیا، ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا. سفر لمبے ہوتے تھے پرانے زمانے میں، اور سارے سفر مسلسل نہیں طے ہوتے تھے، رستے میں پڑاؤ ڈال دیتے، جگہ جگہ ٹھہرتے تھے آرام کے لیے. تو ایک جگہ مسلمان ٹھہرے پڑاؤ کے لیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی غزوے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. تو آپ جب غزوہ میں نکلتے تھے تو آپ ازواج کے درمیان قرعہ ڈال لیتے تھے، جن کے نام نکلتا تھا وہ پھر آپ کے ساتھ جاتی تھی. تو اس غزوے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی. تو جب چلنے لگے، وہاں سے کوچ کرنے لگے جہاں پڑاؤ ڈالا اسی غزوے کے رستے کے دوران، تو ان کو خیال آیا کہ ان کا بڑا قیمتی ہار تھا جو کہ زفار کے نگوں کا بنا ہوا تھا، وہ نہیں ہے ان کے گلے میں. ان کو لگا کہ گر گیا. تو انہوں نے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح میرا ہار یہاں پہ گر گیا، بڑا قیمتی تھا. تو اب اس کی وجہ سے پھر سب کو کہا گیا کہ اس کو ڈھونڈا جائے. تو لوگ ڈھونڈنے لگ گئے. تو اسی اثناء میں نمازوں کا ٹائم آ گیا. تو اب پانی نہیں تھا، مسلمان سفر کی حالت میں تھے، تو وہاں قریب پانی بھی نہیں تھا. تو سارے مسلمان پریشان کہ اب نماز کا وقت ہے تو کیسے نماز پڑھیں، پانی نہیں ہے. اس وقت تک تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. تو جو ہے حضرت ابوبکر صدیق بھی اسی غزوے میں شریک تھے. ان کی بیٹی تھی حضرت عائشہ. تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ انہوں نے بیٹی کو ڈانٹا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے کتنا تکلیف ہوئی سارے مسلمانوں کو.
سارے اب نماز پڑھنے سے بیٹھے ہیں، پانی نہیں ہے، تو وہ بھی پریشان ہو گئی یہ حالت دیکھ کے. تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی کہ جب تم سفر کی حالت میں ہو اور جو پانی تمہارے پاس طہارت کے لیے کافی نہ ہو تو پھر تم تیمم کر لو. تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی صحابہ اکرام کو، تو وہ سارے بہت خوش ہوئے اور آ کے حضرت ابوبکر صدیق کو مبارکباد دے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوئے، آ کے کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق، آپ کے گھرانے کی یہ کوئی پہلی مسلمانوں پہ مہربانی نہیں ہے کہ آپ کے گھرانے کی وجہ سے مسلمانوں پہ اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی، کتنا آسانی کا حکم نازل فرمایا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ سفر کی حالت میں ہو اور پانی کافی نہ ہو وضو کے لیے، طہارت کے لیے، یا مرض ہو، بیماری ہو، اور جو ہے ڈر ہو کہ پانی کے استعمال سے بیماری بڑھ جائے گی، یا مطلب کوئی ایسی صورتحال ہو کہ بیمار ہو جانے کا ڈر ہو پانی کے استعمال سے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. تو تیمم کے بارے میں ایک یہ چیز بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ایسی بڑی چیز ہے کہ اس سے حد سے اکبر بھی دور ہو جاتی ہے اور حد سے اصغر بھی، یعنی دونوں جو ناپاکی کی قسمیں ہیں وہ تیمم کرنے سے دور ہو جاتی ہیں. تو جو ہے اس میں وضو کرنے کی حاجت ہو تو وہ بھی تیمم سے پوری ہو جاتی ہے، اگر غسل کی حاجت ہو تو تیمم سے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے. تو تیمم دونوں طرح کی طہارت دیتا ہے، یہ بات یاد رکھنے والی، بڑی بھی چھوٹی بھی. تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی وضاحت فرمائی. ایک تو چیز بتائی کہ آپ تیمم کس سے کریں، صعیداً طیبا، پاک مٹی کا کہا گیا کہ اس سے تیمم کر سکتے ہیں. تو پاک مٹی سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں تیمم کرے بندہ جس مٹی کے ساتھ، وہ ناپاک نہیں ہونی چاہیے، کوئی گندگی نہ اس پہ لگی ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ بندہ پاک ہونے کے لیے جو گندی مٹی ہے، ناپاک مٹی ہے، اسی سے تیمم کرنے بیٹھ جائے. تو ایک شرط یہ لگائی کہ جس مٹی سے آپ تیمم کرنے لگے ہیں وہ پاک ہو، طیب ہو. اب جو ہے اس میں مٹی، زمین جو ہے اللہ کی کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی کہیں پتھر ہوتے ہیں، کہیں مطلب جو ہے چکنی مٹی ہوتی ہے، کہیں ریت ہوتی ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مٹی کے حکم میں ہی آتی ہیں. یعنی اگر جو ہے پتھر ہے اور پتھر کے اوپر انسان تیمم کرتا ہے تو وہ بھی مٹی کے ہی حکم میں ہے. اور اگر بندہ مطلب جو ہے اسی طرح مٹی میں کوئی اور ریت روت ہے ساتھ، اس پہ تیمم کرتا ہے تو وہ بھی مٹی کے حکم میں ہی ہے. تو اسی طرح مٹی اگر پک جاتی ہے، اینٹ بن جاتی ہے، اینٹیں مٹی کی بناتے ہیں، تو وہ بھی مٹی کی قسم ہی ہے، اس پہ بھی تیمم بندہ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ہمارے لیے تخفیف فرمائی، احکام کے اندر سہولت اللہ تعالیٰ نے دی ہمیں. تو میں نے کچھ لوگ دیکھا ہے وہ ایسے ہی خام خواہ اللہ کی اس تخفیف کو مشکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے پاس سے مختلف اس میں جو ہے سختیاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جو اللہ کا سیدھا سیدھا حکم ہے اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے. اچھا، پھر اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. کتنا آسان طریقہ. فرمایا کہ تم مسح کرو، یعنی پہلے تو جو ہے زمین ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، اینٹ ہے، اس پہ بندہ اپنے ہاتھ جو مار لے.
اور مارنے کے بعد اس کو جھاڑ بھی لے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ مٹی ساری منہ پہ مار لے اور منہ اس کا مٹی ہو جائے، ایسا بھی اسلام نہیں کہتا. یعنی ہاتھوں کو جھاڑ لے تاکہ صاف ہو جائے، مٹی منہ کو نہ لگے. تو فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تو ان ہاتھوں کو اپنے چہروں پہ پھیر لے. اور وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ پھیر لے، آگے پیچھے سے دونوں ہاتھوں پہ. یعنی یہ کتنا آسان طریقہ ہے. اور یہ دیکھیں کہ اس میں کچھ سیکنڈ ہی لگتے ہیں، کچھ سیکنڈ کے اندر تیمم کر لیتا ہے بندہ. اور یہ تیمم کرنے کے بعد بندے کا وضو بھی ہو گیا اور بندے کا غسل بھی ہو گیا. یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے. تو کتنا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جملہ اس کے بعد دیا، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ عفو والا، درگزر کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. یعنی اللہ کی جو یہ نرمی کی صفات ہے، عفو، درگزر کرنے والی، بخشنے والی گناہوں کو، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال فرمائی. تو یہ جو ہے بیان فرمانے کے بعد یہاں تک آیت نمبر 43 تک جو سورۃ النساء ہم نے دیکھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف معاشرتی احکام بیان فرمائے، وراثت کے احکام، یتیموں کے جو ہے بارے میں تعلیمات، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حقوق کا بیان فرمایا. یہ جو پچھلا نشست تھی اس کے اندر، یعنی معاشرتی اصلاح کے بارے میں احکامات دیے، تعلیمات دی. تو اب یہ تو اسلامی معاشرے کی بہتری کے لیے، تطہیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ضروری چیزیں تھیں وہ تلقین فرمائیں. تو اب جو اس کے بعد یہ 44 آیت سے ہے، یہ تذکرہ ہو رہا ہے اہل کتاب کا. اللہ تعالیٰ ان کا اب تذکرہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرمایا کہ تمہاری تطہیر کرنا چاہتا ہے، تمہیں پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی. تو اس کے مقابلے میں یہ جو اہل کتاب کے کفار ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں اور ان کا کیا ذہن ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. کہا الم تر الی الذی اوتوا نصیبا من الکتاب، الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے غور نہیں کیا. یہ جب الم ترا کا جو خطاب ہے، یہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ استعمال ہوا ہے، اور یہ واحد کا صیغہ ہے. الم تارا کا جو ہے نا، واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا. تو جو ہے صیغہ واحد کا ہے، لیکن جو ہے یہ خطاب جمع کا، یعنی خطاب کن سے ہے؟ یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، اور سارے مسلمانوں سے خطاب ہے، اور صیغہ واحد کا استعمال کیا گیا. جب ایسی صورت ہو تو اس سے مراد جتنے مخاطب ہیں ان میں سے ہر فرد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کو جو ہے وہ مطلب جو ہے مراد ہوتا ہے. یعنی سارے مسلمانوں سے خطاب ہے، لیکن کس طرح سے کہ ہر فرد سے اللہ تعالیٰ علیحدہ علیحدہ مخاطب کر رہے ہیں ہر فرد کو. علم تارا، کہ کیا تم نے غور نہیں کیا اس چیز پہ. اور یہ خطاب ایک طرف تو اظہار تعجب کے لیے استعمال آتا ہے، یعنی کسی چیز پہ تعجب کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے افسوس کے لیے بھی. تو یہ دونوں چیزیں، دونوں پہلو اس خطاب کے اندر پائے جاتے ہیں. تو یہ قرآن کا ایک عام اسلوب ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ بات کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے. الم تر الی الذین، اے مسلمانوں کیا تم نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں الکتاب کا ایک حصہ دیا گیا. اب الکتاب سے مراد تورات ہے، کہ جو اسلام میں جو ہے نا،
جو پہلے آئی، قرآن مجید سے پہلے جو کتاب آئی، الکتاب قرآن نے تورات کو کہا. تو اب اس کا ایک حصہ کیوں کہا گیا، ان کو دیا گیا؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے ہیں تو اللہ نے پوری تورات ان کے حوالے کی ہے. کوہ طور پہ 40 دنوں کا، راتوں کا انہوں نے قیام کیا، اعتکاف کیا موسیٰ علیہ السلام نے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات لکھی ہوئی صورت میں، تختیوں پہ لکھی ہوئی، پتھر کی سلوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کی، لکھی ہوئی تورات ملی. جبکہ قرآن مجید کا معاملہ آپ جانتے ہیں ایسا نہیں ہے. قرآن مجید اس طرح نازل ہوتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور جتنی آیات انہوں نے اتارنی ہوتی تھی آ کے پڑھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. تو اللہ کی مہربانی سے سننے سے آپ کو یاد ہو جاتی تھی. پھر آپ صحابہ اکرام کو بلاتے جو وحی کو لکھنے کی جن کی ڈیوٹی ہوتی، تو وہ جو بھی چیزیں میسر ہوتی، ہڈیاں ہوتی، درخت کی چھال ہوتی، یا کوئی کپڑا ہوتا، یا کوئی پتھر ہوتا، تو جو بھی چیز میسر ہوتی وہ اس پہ لکھ لیتے ان آیات کو. یعنی یہ دوہرا اہتمام کیا گیا قرآن مجید کی حفاظت کا. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ قرآن مجید صرف زبانی کلامی حافظے تک نہ رہے بلکہ لکھی ہوئی صورت میں بھی یہ محفوظ ہو جائے. تو آپ جو بھی آیات آتی ان کو لکھوا لیتے. تو تورات اس کا جو نزول تھا وہ اس طرح سے نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے تورات لکھی ہوئی تختیوں میں، پتھر کی سلوں پہ موسیٰ علیہ السلام کو حوالے کی تھی جب انہوں نے اعتکاف کیا تھا 40 دن کا کوہ طور پر. تو اب وہ تورات لے کے واپس آ گئے اور آ کے تو بنی اسرائیل کے حوالے کی. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ اور مقامات پہ جب تفصیل سے ذکر آئے گا نا کہ کس طرح پیچھے سے قوم نے بچڑا بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے غصے کے ساتھ آ کے وہ جو تختیاں تھیں تورات کی پھینکی، اور ہارون علیہ السلام کو داڑھی کے بالوں سے اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا، گھسیٹنے لگا کہ ان پہ غصہ تھا کہ ان کے حوالے کر کے گئے تھے پیچھے قوم کو کہ انہوں نے قوم کی جو ہے نہیں دیکھ بھال نہیں کی اور ان کو شرک میں جو ہے جانے دیا. تو موسیٰ علیہ السلام ان پہ غصہ تھا ان کو. تو انشاءاللہ جب اس کا ذکر آئے گا تو میں وہاں پہ اس کی وضاحت کروں گا. تو ابھی یہ بتانا ہے کہ تورات اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری لکھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی تھی اور وہ لے کے بنی اسرائیل کے پاس آ گئے تھے، انہوں نے ان کو دے دی تھی. لیکن یہاں کہا گیا کہ ان کو تورات پوری کی پوری نہیں بلکہ ایک حصہ دیا گیا. تو اس کا پھر صاف مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پوری تورات دی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے حوالے اللہ تعالیٰ نے پوری تورات کی تھی، لکھی ہوئی کی تھی. لیکن انہوں نے پھر کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام جب تک حیات رہے تو پوری تورات کے مطابق عمل کرتے رہے اور اسی کی آگے دعوت دیتے رہے. لیکن جب اللہ کو پیارے ہو گئے اور پھر ان کے بعد جو ہے جو ناخلف ان کے جانشین جن کے پاس یہ ذمہ داری آئی تورات کی حفاظت کی، اس کی دعوت کی، اس کو جو ہے عمل کرنے کی، تو انہوں نے پھر اس میں ہر طرح کی گڑبڑ شروع کر دی. اللہ کی کتاب کو انہوں نے مکمل نہیں رہنے دیا. وہ اس میں سے جس بات کو اپنی مرضی کے خلاف پاتے اس کو بڑے آرام سے نکال دیتے، سائڈ لائن کر دیتے، اور جس چیز کو چاہتے چھپا لیتے، اور جس چیز کو چاہتے اپنی مرضی کی بنا کے اس میں داخل بھی کر دیتے، اپنے فتوے اس میں داخل کر دیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے. اور یہ قرآن مجید میں اور مقامات پہ بھی اس کا جیسے جیسے ذکر آئے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کی وضاحت کروں گا کہ جو اللہ کی کتاب تورات تھی یہ اس کے حاملین نے محفوظ نہیں رہنے دی.
تو پھر اللہ نے بھی اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا تھا، تو لہٰذا اس کے جو حاملین تھے، جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، جو ان کے جو دین کے رہنما تھے، انہوں نے جیسے شیطان نے ان کو لگایا، انہوں نے ویسے ویسے اس میں تبدیلیاں کی. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے پاس پوری کتاب تو رات نہیں رہ گئی تھی، بلکہ اس کا ایک حصہ رہ گیا تھا. تو جو ہے اللہ تعالیٰ کا دین وہ جزوی عمل کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں سے بھی جو دین پہ عمل کرنے کا مطالبہ ہے، پورے کے پورے دین پہ عمل کرنے کا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے طریقوں کی پیروی نہ کرو. یعنی اللہ کا جو مطالبہ ہے ہم مسلمانوں سے بھی پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا. اور پہلے جو امتیں تھیں ان سے بھی اللہ کا یہی مطالبہ تھا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہوں، اور کسی ایک اللہ کے فرمان کو بھی پس پش نہ ڈالے، اس کو کمتر نہ سمجھے، اس کو فضول اور بیکار نہ سمجھے. اللہ کے ہر حکم کو برابر جو ہے مقام دیں، یکساں مقام دیں. تو جب انہوں نے اللہ کی کتاب میں اپنی مرضی کی تحریف کر لی، کچھ حکم نکال دیے، کچھ داخل کر دیے اپنی مرضی کی چیزیں، اپنی مرضی کا دین بنا لیا، تو جو اللہ کا نازل کردہ دین تھا وہ اس میں ایک حصہ رہ گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح خطاب فرمایا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں غور کیا کہ جن کو اللہ نے تو پوری کتاب تو رات دی تھی، لیکن انہوں نے جو ہے خود اس میں تحریف کی، اس میں خود جو ہے رد و بدل کیے، اور جو ہے اللہ کی کتاب کو انہوں نے محفوظ نہیں رہنے دیا. بس ایک حصہ تھا جو تورات کا محفوظ رہ گیا تھا. تو یہ اللہ کی جو ہے حکم کی خلاف ورزی کی انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات کی حفاظت کا اور اس کو جو ہے دعوت دینے کا، اس کی اور لوگوں کے سامنے واضح کرنے کا حکم دیا تھا. تو انہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح مخاطب کرتا ہے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب تورات کا ایک حصہ رہ گیا، ساری کتاب ان کے پاس نہیں رہی. اور ان کا اور اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا یشترون الضلالہ، فرمایا ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ گمراہی کے خریدار بنتے ہیں. یعنی گمراہی ان کو پیسوں کو بھی ملے تو اس کو خریدنے چلے جاتے ہیں، اور ہدایت ان کو مفت میں بھی ملے تو اس کو نہیں حاصل کرتے. تو یہ جب بندہ غلط راہ پہ قدم رکھتا ہے تو پھر اس کو شیطان آگے غلط راہیں ہی دکھاتا جاتا ہے، اس کے لیے غلط رستہ آسان ہو جاتا ہے، اور جو ہدایت کا رستہ ہے، نیکی کا رستہ ہے، وہ جو ہے مشکل نظر آتا ہے. تو جو بندہ نیکی کی راہ پہ کوشش کرتا ہے اس کے لیے نیکی کا رستہ آسان ہو جاتا ہے اور برائی کرنی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ انسان اس پہ جو ہے اس کو آزما کے بھی دیکھ سکتا ہے کہ جو رستہ انسان اختیار کرنا چاہتا ہے نا وہی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وہ نیکی کا ہو تو نیکی کا رستہ آسان ہو جاتا ہے، برائی کا تو وہ آسان ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا رستہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے جس میں نہیں اس نے چلا ہوتا. تو انہوں نے گمراہی کا رستہ اختیار کیا. اللہ نے ان کو گمراہی نہیں دی تھی، اللہ نے تو ان کو ہدایت دی تھی، لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے گمراہی کا رستہ اختیار کیا. تو گمراہی کو خریدنا بھی پڑا تو انہوں نے خریدا. آج کل بھی دیکھیں کہ جو لوگ غلط راہ پہ لگے ہوئے ہیں تو وہ گمراہی کو پیسوں سے خریدتے ہیں. یہ جتنے شیطانی آلات ہیں، یہ گانے بجانے والے آلات، یہ مارکیٹ میں فری ملتے ہیں. پھر یہ جو مطلب دوسرے
یہ جو ناچ گانے کے مختلف آلات ہیں جو اس کے ذرائع ہیں، یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ فری میں نہیں ملتے. جو بھی اس رستے پہ چلتا ہے وہ ان کو پیسے لگا کے خریدتا ہے. تو اسی طرح جتنے بھی گمراہی کی چیزیں ہیں تو وہ پیسوں کی لوگ خریدتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں. تو یہی حال اللہ نے ان کا بیان فرمایا کہ وہ بھی جو گمراہی کی چیزیں تھیں ان کو خریدنے سے بھی جو دریغ نہیں کرتے تھے. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور اسی طرح وہ چاہتے تھے کہ تم بھی یعنی مسلمان بھی ہدایت کی راہ چھوڑ کے یہ بھی ان کی طرح گمراہی کی راہ پہ آ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا مقصد بیان فرمایا. پچھلی نشستوں میں بھی یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ جو لوگ گمراہی کا رستہ اختیار کرتے ہیں، غلط راہ اختیار کرتے ہیں، تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ باقی لوگ بھی ہمارے اسی طریقے پہ آ جائیں. ایک بخل کرنے والا کوشش کرتا ہے کہ سارے لوگ بخیل بن جائیں تاکہ کوئی اس کو برا نہ کہے. ایک چور کوشش کرتا ہے کہ باقی سارے لوگ چوری کرنے والے بن جائیں تاکہ کوئی اس کو چور نہ کہے. جب سارے ہی چور بن جائیں گے تو ایک دوسرے کو کون چور کہے گا؟ پھر کوئی بھی کسی کو نہیں کہے گا. تو اسی طرح اور جو برے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ باقی سارے لوگ بھی ہماری طرح کے ہو جائیں، ان کے اندر بھی یہ چیز آ جائے. تو یہی اللہ نے بیان فرمایا اہل کتاب کا، جن کو اللہ نے کتاب دی، تورات دی، کہ اللہ نے تو ان کو دی تھی کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں، ہدایت پائیں، اللہ کی رضا حاصل کریں، خوشنودی حاصل کریں. لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب کے اندر اپنی مرضی کی تبدیلیاں کی، تحریفیں کی، اور اپنی مرضی کے چیزیں اس میں شامل کر لیں. جو سخت چیزیں لگیں ان کو نکال کے سائڈ پہ کر دیا، چھپا لیا. تو جب شیطان کے رستے پہ لگے، گمراہی کے رستے پہ لگے، تو پھر وہی رستہ آسان ہو جاتا ہے بندے کے لیے. جو گمراہی پہ لگتا ہے، شیطان کے رستے پہ لگتا ہے، اس کے لیے یہ رستہ آسان ہو جاتا ہے، اور ہدایت کے رستے پہ چلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر یہی راہ جو بندے نے اختیار کی ہوتی ہے، پھر اس کے لیے اس کو پیسے بھی لگانے پڑے، خریدنا بھی پڑے گمراہی کو، تو وہ خریدتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ باقی لوگ بھی اسی راہ پہ آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں آگاہ کیا، واللہ اعلم باعدائکم. یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی، اس میں خطاب مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ تمہارے دشمن کون کون سے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، تسلی رکھو. یعنی یہ مسلمانوں کے لیے تسلی کا مضمون ہے. مسلمانوں کو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دلاسا دیا، ان کو تسلی دی، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ اللہ کو تمہارے دشمنوں کا پورا پتہ ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور تم ان سے نہ ڈرو، پریشان نہ ہو، اللہ کافی ہے. ایک اللہ تمہاری دوستی کے لیے، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور تمہاری مدد کے لیے ایک اللہ کافی ہے. یعنی اگر انسان کو ایک اللہ مل جائے، اس کی ساتھ مل جائے، تو باقی ساری دنیا دشمن بھی ہو، مخالف بھی ہو، تو وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. لیکن اگر بندہ ساری دنیا کو دوست بنا لے، ان کی مدد لے لے، لیکن ایک اللہ کو ناراض کر لے، تو ساری دنیا مل کے بھی اس انسان کا بھلا نہیں کر سکتی، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ایک اکیلا ساری دنیا پہ، سارے جہان پہ غالب ہے. تو لہٰذا اللہ کی ذات ہے جس کو بندہ دوست بنائے اور جس کو اپنا مددگار بنائے، اور جس کے ساتھ انسان دوستی قائم کرے، جس کو انسان خوش کرنے کی کوشش کرے، تو باقی دنیا کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ تو باقی ساری دنیا خوش ہو سکتی ہے انسان سے، اور نہ ہی دوست بن سکتی ہے. تو یہ اللہ نے عجیب مخلوق پیدا کی ہے انسان،
کہ یہ برا بلا کہنے آئے تو اللہ کو بھی نہیں چھوڑتی، اللہ سے بھی یہ انسان خوش نہیں، اللہ کا بھی گلا شکوہ کرتا ہے، اللہ کو بھی برا بلا کہتا ہے. تو اس کو اللہ نے مہلت دی ہے، اختیار دیا، تو یہ اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے یہ ایسا کرتا ہے. تو جو ہے باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہے یہ اس کو اللہ نے مطلب جو ہے کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ جو مرضی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک اختیار دیا ہے، ایک حد تک چھوٹ دی ہے، مہلت دی ہے، ڈھیل دی ہے. اس کو قانون امہال کہتے ہیں. اس کا پچھلی نشستوں میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کو گناہ کرنے پہ فوری جو ہے نا اکثر اوقات نہیں پکڑتا ہوتا. اللہ تعالیٰ کا قانون امہال کام کر رہا ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے، رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے. لیکن رسی ہوتی اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے. ڈھیلی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے رسی چھوڑ دی ہے، ہوتی اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، لیکن اللہ ڈھیلی کر دیتا ہے کہ لو کر لو جو تم نے کرنا ہے، اچھی طرح سے اپنے رستے کو پکا کر لو. دوزخ میں جانا ہے تو پکی طرح سے اس کو پکا کر لو تاکہ جو ہے تم جو ہے مستحق ہو جو پورے پورے اس کی. اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح مہلت دیتا ہے جو نیکی کی راہ اختیار کرتے ہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ بھی اپنا مطلب جو ہے مرضی کے ساتھ اس راہ کو اپنے لیے انہوں نے منتخب کیا ہے تو وہ اس راہ پہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ ذات راہ اکٹھا کریں اور اپنے آپ کو اس جو راہ کا انعام ہے، صلہ ہے، اس کے لیے مستحق ثابت کر لیں. من الذین ہادوا، اور اللہ تعالیٰ نے وہی بات جو پہلے ہماری ہو رہی تھی اسی کی وضاحت فرمائی. من الذین ہادوا، ان لوگوں میں سے جو کہ یہودی ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا اے یہودیوں، اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے، جو یہودی ہو گئے. مطلب کیا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہودی نہیں بنایا تھا، اللہ نے ان کو مسلمان بنایا تھا، پیدا بھی مسلمان کیا تھا، اور ان کی طرف اللہ نے جو دین بھیجا تھا، تورات بھیجی تھی، وہ بھی دین اسلام تھا. اللہ کے پاس ایک ہی دین ہے جس کا نام ہے دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے ایک ہی دین بھیجا جس کا نام دین اسلام ہے. تو اللہ نے ان کو مسلمان بنایا تھا، دین اسلام ان کی طرف بھیجا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے دین میں گڑبڑ کی، ہیرا پھیری کی، تحریف کی، اللہ کی کتابوں میں تحریف کی، اللہ کے حکموں میں تحریف کی، ان کو چھپایا بھی، ان کو غائب بھی کیا، اور اپنی مرضی کی چیزیں اللہ کی کتاب میں شامل بھی کر دی. تو جب یہ بندہ خالص دین کو چھوڑتا ہے نا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو اسی کو اللہ گمراہی کہتا ہے. اور جو ہے اللہ کا تقاضا پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا، جس طرح میں نے ابھی آیت مبارکہ پڑھی تھی، اللہ کہتا ہے کہ میرے دین میں پورے کے پورے داخل ہو. تو جو بندہ کچھ چیزیں دین کی پکڑ لیتا ہے اور باقی چیزوں کو کہتا ہے کہ یہ میری طبیعت کی نہیں ہے، ان پہ میں نہیں چلوں گا، تو اللہ کے ایک حکم کا بھی انکار سارے حکموں کے انکار کے برابر ہے. تو ایسا دین اللہ کو قابل قبول نہیں اللہ کے لیے کہ جس میں بندہ کچھ چیزیں اللہ کی لے لے اور کچھ اپنی پسند کی شامل کر لے اور کہے کہ میں اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں. تو ایسا دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ کا تقاضا پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا ہے، پورے کے پورے دین پہ چلنے کا. تو جب ان لوگوں نے بھی کچھ چیزیں اللہ کی پکڑی اور باقی اپنی ملائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ گمراہ ہو گئے. انہوں نے اللہ کا دین چھوڑ کے، اسلام چھوڑ کے، انہوں نے یہودیت اختیار کر لی.
جس کو اللہ نے گمراہی کہا. تو جو بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ کے کچھ احکام پکڑتے ہیں، کچھ اپنی خواہشات کو پکڑتے ہیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کی نظر میں وہ گمراہ لوگ ہیں، وہ ہدایت میں نہیں ہیں. تو ان کو بھی اللہ نے یہی کہا کہ انہوں نے جب ایسا کام کیا، کچھ حکم اللہ کے پکڑے باقی اپنے میں لائے، تو جو دین انہوں نے ایجاد کیا اللہ نے اس کو کہا کہ انہوں نے جو ہے گمراہی کا دین بنا لیا. اور یہی اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کرتا ہے، من الذین ہادو، وہ لوگ جو کہ یہودی بن گئے، یہودی ہو گئے. اللہ نے ان کو یہودی نہیں بنایا تھا، اللہ نے تو مسلمان بنایا تھا. الحمدللہ. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور ان کی اللہ نے پھر جو ہے طریقہ بتایا کہ ان کے کرتوتیں کیا تھیں. یحرفون الکلم، یہ کلام میں تحریف کرتے تھے، کلام میں تحریف کرتے تھے، گڑبڑ کرتے تھے اللہ کے کلام میں. ام مواضع، اس کے اصل موقع سے، اصل محل سے اس کو بدل دیتے تھے. یعنی اللہ کے کلام کا کچھ مطلب ہوتا تھا اور یہ بگاڑ کے کچھ کا کچھ کر دیتے تھے. اب اس کی کچھ مثالیں یہ ابھی اسی آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کیونکہ میں نے پچھلے نشستوں میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف، تو یہاں پہلے سے یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کو مناسب موقع آئے گا تو میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے تھے، یہ کیوں یہاں آباد تھے. تو مکے کے اندر ایسا نہیں تھا، مکے کے اندر یہودی نہیں تھے، وہاں کفار مکہ سے واسطہ تھا. لیکن یہاں آ کے جو ہے اوس اور خزرج کے قبائل مسلمان ہو گئے تھے، ان کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی. تو یہاں آ کے مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ جو ہے بن گیا تھا، مسلمانوں کے پاس قوت آ گئی تھی مدینہ منورہ کے اندر. تو جو ہے ایسی صورت میں جو دنیا کے اندر ہر زمانے میں ایک بڑا گروہ رہا ہے گمراہوں کا، جس کو میں نے کہا تھا کہ ہم دنیا دار کہہ سکتے ہیں، خالص دنیا دار، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا مذہب دنیا ہوتی ہے اور دنیا کا مال، دنیا کی چیزیں ان کو جس طریقے سے بھی ملے تو وہ بس انہی کے طالب ہوتے ہیں. ان کے لیے ظاہری طور پہ وہ مسلمان ہوں، ظاہری طور پہ وہ عیسائی ہوں، یا انہوں نے مطلب اپنے آپ کو ہندو کہہ رہے ہوں یا سکھ کہہ رہے ہوں، تو یہ صرف انہوں نے اپنے اوپر ایک لیبل لگا ہوتا ہے ان کے. لیکن جب دنیا کی کسی چیز کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہ نہ اپنے دین کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے مذہب کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے مذہبی پیشواؤں کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور چیز کا خیال کرتے ہیں. تو بس پھر وہ دنیا اکٹھی کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے. اس کے لیے وہ نہ مذہب کو آڑے آنے دیتے ہیں نہ کسی اور چیز کو. تو یہ جو ایک مطلب سب سے بڑا مذہب دنیا میں یہی رہا ہے شروع سے، اور قیامت تک جو ہے سب سے بڑا مذہب انہی لوگوں کا رہنا ہے. مسلمانوں کے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں اور ایسے لوگ باقی مذاہب کے اندر بھی بہت سارے پائے جاتے ہیں. لہٰذا سب سے بڑا مذہب جو ہے دنیا میں انہی لوگوں کا، کہ جو صرف دنیا کے پجاری ہوتے ہیں اور جو ہے دنیا اکٹھی کرنا، اس کے فائدے حاصل کرنا، اس کے آرام حاصل کرنا، اس کی چیزیں حاصل کرنا جن کا مقصد ہوتا ہے، اور جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے. تو ایسے لوگ ہی رہ گئے تھے ان یہودیوں کے اندر بھی. تو باقی جو ان کے اچھے لوگ تھے جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مواقع پہ تعریف بھی فرمائی ہے، تو وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اسلام میں داخل ہو گئے تھے.
تو باقی ان کے اندر کوڑا کرکٹ رہ گیا تھا، جو ہے کچرا رہ گیا تھا ان کے اندر، اور وہ ان کی یہ حرکتیں، ان کے کرتوت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ظاہری طور پہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، یعنی یہ مسلمان کوئی جنت حاصل کرنے کے لیے یا ہدایت حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوئے تھے. یہ مسلمان اس لیے ہوئے تھے کہ مسلمان یہاں اکثریت میں تھے مدینے کے اندر، اور اکثریت کا جو مذہب تھا وہ اختیار کرنا ان کو دنیاوی فائدے دیتا تھا، دنیا میں ان کو فائدے ملتے تھے اکثریت کا مذہب اختیار کرنے میں. تو اس مقصد کے پیش نظر پھر مسلمان ایک سیاسی قوت بن گئے تھے یہاں مدینہ منورہ کے اندر. تو ان کے جو دنیا دار تھے وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہو گئے یہودیوں کے. تو یہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو اصل میں یہ مسلمان نہیں تھے، صرف دنیاوی فائدوں کی خاطر دنیا اکٹھی کرنے کے لیے مسلمان ہوئے تھے. تو اب ان کی جو ہے نا حرکتیں یہاں آ کے کیا ہوتی، آ کے کہتے سمینا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے سنا، سمینا، ہم نے آپ کی بات کو سنا. جب نبی علیہ السلام جو ہے اللہ کی آیات تلاوت کرتے قرآن کی یا اور دین کی باتیں سمجھاتے تو بڑے مؤدب بن کے، جو تو مخلص مسلمان ہوتے وہ تو سمینا کہتے و اطعنا کہتے کہ ہم نے سنا اور انشاءاللہ تعالی ہم پیروی کریں گے اس کی. لیکن انہوں نے کیا کرنا، انہوں نے سمینا تو بڑا اونچی کہنا، وعصینا اس کو کوئی ایسے زبان کو پھیر کے کہنا کہ سننے والے کو کبھی لگتا کہ یہ اطعنا کہہ رہے ہیں اور کبھی لگنا کہ عصینا کہہ رہے ہیں. یعنی اس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کرنی انہوں نے. اور عصینا کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نافرمانی کریں گے، آپ کی بات کو ہم جو ہے نہیں مانیں گے، نہیں سن تو لیا ہم نے لیکن عمل نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے. تو یہ جو ان کی شرارت کہ اس طرح سے یہ کلام کو اس کے محل سے، موقع سے بدلتے تھے، تحریف کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اور ان کی مثال دی وسما غیر مسما، کہ جو ہے آ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے اسما، کہ جو ہے ہماری بات سنیے، ہماری جو ہے ہم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ہماری بات کو سنیں. تو ساتھ ہی کہنا غیر مسمع، انہوں نے یہ بات کو اس طرح سے زبان کو مروڑ کے کہنی یا اس طرح سے آواز کو ہلکا کر کے کہنا کہ نہ تو واضح طور پہ پتہ چلنا کہ یہ غیر مسمع کہہ رہے ہیں اور نہ یہ پتہ چلنا کہ یہ کوئی اور لفظ بول رہے ہیں. یعنی اپنی طرف سے انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کرنی. غیر مسمع کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نہ سن سکیں، آپ بہرے ہو جائیں، کانوں سے بہرے ہو جائیں، آپ سن ہی نہ سکیں. یہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کے ان کے بارے میں انہوں نے ایسی حرکتیں کرنی، ان کو کہنا. پھر اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی وہ رائنا، کہ انہوں نے رائنا کہنا. تو ویسے یہ لفظ برا نہیں ہے، رائنا کا مطلب لفظی ہوتا ہے ہماری رعایت فرمائیں، ہمارا خیال کریں. تو لیکن انہوں نے کیا کرنا، انہوں نے زبان کو جو ہے مطلب زور دے کے اس لفظ کو بگاڑ کے رائنا یعنی عین کو لمبا کر دینا. اور جب ایسا کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب بن جاتا ہے اے ہمارے چرواہے، جو کہ بدتمیزی کا لفظ ہے. تو اچھے بھلے لفظ کو انہوں نے جو ہے نافرمانی کا لفظ بنا دیا، بدتمیزی کا لفظ بنا دیا. لیم بھی السناتے، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے مروڑ کے انہوں نے ایسے الفاظ ادا کرنے. وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور ان کا مقصد جو ہے ہوتا کہ مسلمانوں کے دین میں تانا زنی کریں، اس میں جو ہے کوئی نقص نکالنے کی کوشش کریں اور مسلمانوں کو اس سے بددل کرنے کی کوشش کریں. یعنی
جب ایسی شرارتیں کرنی تو پھر ایسی بھی باتیں انہوں نے کرنی کہ دیکھو اگر یہ کوئی سچے اللہ کے نبی ہوتے، کوئی سچا دین ہوتا، تو یہ جو ہم کام کرتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا، ان کو علم ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھو ہم کتنے آرام سے ان کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں. تو ایسے پھر انہوں نے تانا زنی کرنی، ایسی حرکتیں کرنی یہ کام کرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا، کہ اگر یہ جو ہے تعریف جو ہے الفاظ کی، کلام کی کرنے کی بجائے وہ لوگ اچھے الفاظ استعمال کرتے، قالوا سمعنا، کہتے کہ ہماری بات کو سنیں، ہماری طرف توجہ کریں، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے جو سنا ہے، سمعنا ہم نے جو سنا ہے، وَأَطَعْنَا ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے، عمل کریں گے. وَاسْمَعْ، اور یہ کہتے کہ ہم نے جو ہے وَاسْمَعْ کہ جو ہے سنیں ہماری بات، ہماری جو ہے ہم کچھ بات پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ہماری طرف توجہ کریں، ہماری بات کو سنیں. اسمع. وانظرنا، اور یہ لفظ استعمال کرتے کہ ہماری طرف نظر کریں، ہماری طرف دیکھیں. لکان خیر اللہ، تو پھر ان کے لیے بہتر تھا اگر یہ اس طرح کے اچھے الفاظ استعمال کرتے. واقوام، اور زیادہ درست طریقہ تھا یہ. ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن انہوں نے اچھے استعمال کرنے کی بجائے غلط الفاظ استعمال کیے اور اپنی زبانوں کو مروڑ کے اچھے بھلے الفاظ کو انہوں نے بگاڑا، غلط مفہوم کے الفاظ انہوں نے نکالے. تو ان کے اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی. وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور اللہ نے ان کی اس حرکت کو کفر کہا کہ ایسا کرنا اللہ نے کہا کہ یہ کفر ہے، اور ان پہ اللہ نے لعنت فرمائی. تو لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سے دور کر دیتے، اپنی رحمت سے، اپنی رضا سے، اپنی خوشنودی سے، اپنے قرب سے اللہ ان کو دور کر دیتے. فلا یؤمنون الا قلیلا، اور فرمایا کہ ان کے جو اکثر ہیں وہ گمراہی کی راہ پہ ہی ہیں، اور جو ہدایت پانے والے ہیں ان میں سے وہ تھوڑے لوگ تھے. اور وہ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ ان کے تھوڑے لوگ ایمان لے آئے تھے، تو جو اکثریت ہے ان کی، انہوں نے گمراہی کا رستہ اختیار کیا، وہ گمراہ ہوئے. تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ آگے مضمون جو ہے اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.